میاں صاحب جو ہیں آ گئے ہیں، کچھ کہنے لگے تھے تو ہم نے انہیں کہا کہ ادھر آ کے بولیں، کیا کہنے لگے تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شادیوں کا کنسیپٹ انڈیا یا پاکستان وغیرہ میں ہے ہوں وہ ہے ہی غلط رواج پہ چل پڑا ہے ہوں کہ بس جی بچہ بڑا ہو گیا، بچی بڑی ہو گئی، ہوں ماں باپ کے سر سے بوجھ اتارو. ہوں ماں باپ لڑکی کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہوں اور یہ ٹھیک بات ہے کہ ایک قسمت کی بات ہوتی ہے، ہوں لیکن جو دیکھا جاتا ہے وہ صرف سطحی طور پہ دیکھا جاتا ہے. رشتہ کرنے لگے، ہوں نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے کہ پہلے لڑکا لڑکی بھی مل لیں، بچے پیرنٹس کی موجودگی میں یا جو بھی ہے ان کے گھروں میں سپروائز طور پہ ایک قسم کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ پہلے ہو ہوں کہ لڑکی بھی دیکھ لے سوال بھی کر لے، لڑکا بھی دیکھ لے سوال بھی کر لے، پوچھ لے ہوں کہ یہ رشتہ چلے گا بھی کہ نہیں. تھنکنگ کیا ہوتی ہے، عام طور پہ لڑکیاں زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں اور چونکہ ان کے سیکیورٹی کے ان کے فیوچر کی بات ہوتی ہے. لڑکا تو بڑا اپر ہینڈ ہمارے ساری دنیا میں بلکہ ہے، اور لڑکی کا اتنا وہ نہیں ہے. تو جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ زندگی اچھی گزر جاتی ہے، جن کی نہیں ہوتی پھر وہ ایک قسم قید ہو جاتی ہے شادی کے بعد. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جی بڑا اچھا رشتہ ہے، باہر کام کرا لڑکا کمانے کے لیے آیا ہے، دبئی میں ہے یا سعودی عرب میں ہے، وہ لڑکیاں لے جاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں. ان کو نہ آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے، نہ ان سے ماں باپ سے ملنے کی، نہ فون کرنے کی، نہ لوکلی وہاں. ایک قسم کی تنہائی قید میں رکھتے ہیں اور اس کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا، اس مسئلے کو، اس ایشو کو کوئی نہیں دیکھتا. نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر ہے، نہ کوئی کونسلر ہے. سب کو دیکھنا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے، ملک کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اس سے نسلیں برباد ہوتی ہیں آگے، اور یہ کہ مستقبل سوشل طور پہ اخلاقی طور پہ بہت گرتا جاتا ہے. اور یہ جب آپس میں دونوں فریقین ملیں تو وہ یہ طے کریں کہ کس طرح زندگی گزاری جائے گی، کیا کس کو کیا پسند ہے. اگر تو وہ میچنگ ہوتی ہے زیادہ تر تو تھوڑا بہت تو دونوں طرف کے لوگ گزارا کر لیتے ہیں، لڑکا بھی لڑکی بھی. لیکن یہ چیز ماں باپ کو شادی کرنے سے بچی کو کہ جی رشتہ دار کا بیٹا ہے یا فلانے کا کاروباری بزنس پارٹنر ہے، اس کے لیے سے یہ بالکل مضبوط ہوگا، یا اور کوئی ایسی وجہ ہے سوائے اس کے شرعی وجہ کے، اس میں پھر یہ نقصانات ہوتے ہیں، اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے. تو دیکھ بھال کرنی چاہیے، میرا یہ خیال ہے. تو جو اگر عورت کسی پرابلم میں ہے یا اس کا ہسبینڈ ابیوزیو ہے، مارتا پیٹتا ہے، اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی پہ گزارا کریں جو کچھ بھی ہے. اس سے یہ ہوا کہ جو مزید فسادات ہیں، گھر میں پیسے نہیں دیتا یا برباد کر دیتا ہے یا مارتا کوٹتا ہے، اس کی نوبت نہیں پہنچے گی. پھر تو عورت کیوں نہیں مار کوٹ سکتی؟ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی اجازت نہیں. یہاں تو ہو جاتا ہے دنگا فساد. ہاں ہاں ہاں، عورت کو یہاں بیکنگ حکومت دیتی ہے. وہاں زمین پہ وہاں جو حکومت ہے وہ مرد کی حکومت ہے. وہ کسی نے مذہبی لبادہ اڑا ہوا ہے، کسی نے سیاسی لبادہ اڑا ہوا ہے، کسی نے جاگیرداری کی ہوئی ہے. تو عورت کا بیچاری کا کوئی رول نہیں ہے. وہ حوا کی بیٹی ہی ہے. تو اس کا کوئی رول نہیں ہے، اس کا کوئی آواز نہیں ہے، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے وہاں پہ. تو جب تک وہ نہیں بدلے گا سب کچھ رہ گیا، انسانیت اٹھ گئی. بالکل دوسرے کا حق دینا. اور ایک یہ جو شادی ہوتی ہے یا رشتہ ہوتا ہے، اٹس اے بائیلیٹرل تھنگ. یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور جس کانٹریکٹ میں بھی ایک فریق زیادتی کرے گا وہ کانٹریکٹ نہیں چلتا. پھر وہ بزنس نہیں چلتا. وہ چاہے زندگی کا کاروبار ہو، وہ گھر کا کاروبار ہو، چاہے وہ باہر کا بزنس ہو، کچھ بھی ہو. آپ دیکھ لیں. تو جب تک فیئرنیس نہیں ہوگی، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، دونوں آپس میں قربانی نہیں کریں گے، دونوں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے، رسپیکٹ ریگارڈ ایک دوسرے کے رائٹس کی. آدمی کا فرض ہے کہ وہ عورت کو شیلٹر دے، اس کو کپڑے بنا کے دے، اس کے کھانے کا خیال رکھے، اس کے والدین کی عزت کرے، اس کے رشتہ داروں کی عزت کرے.
اور اسی طرح وہ بھی آپ عزت اور جو رسپیکٹ ہے یہ کمائی جاتی ہے, یہ ایسے نہیں مل جاتی. یو ہیو ٹو ورک فار اٹ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو اور دوسرا یہ کہ بے بسی ہے. بے بسی عورت کی تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہے, اس کا بہت آدمی فائدہ اٹھاتا ہے, بے انتہا فائدہ اٹھاتا ہے. اور پھر ہمارے ملک میں تو لڑکوں کو پوچھتے ہیں, ماں باپ اس کے لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ بیچاری جو آنے والی ہے اس پہ ظلم کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا معاشرہ بگڑ چکا ہے جو کہ اللہ جانے کب تک یہ چلے گا, کب تک خدا دیکھے گا, یہ ہوتا رہے گا. لڑکی کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے. ہمارے خیال میں یہ بدقسمتی ہمارے یہاں کی عورت کی یہ ہے کہ وہ اس زمین پہ ہے, بے بسی کی زمین پہ. یہاں پر وہ بہت خود مختار ہے, آزاد ہے. یہاں پر آدمی اس کے ساتھ برا کرتے بھی ڈرے گا, ہاتھ اٹھاتے بھی ڈرے گا. اسے پتہ ہے اس کو بند کر دیا جائے گا, اسے پتہ ہے اس کو جرمانہ ہوگا. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اس قسم کی کوئی بیکنگ عورت کو حاصل نہیں ہے. آدمی جواب دہ نہیں ہے وہاں, آدمی کسی چیز کو اپنے کسی ایکٹ کا اکاؤنٹیبل نہیں ہے وہاں پہ. جبکہ یہاں ایک ایک چیز کا حساب لے, کتنا کمایا اس نے, ٹیکس والے ٹیکس دیتے ہیں, وہ پکڑ لیتے ہیں وہاں سے کہ یہ اتنا اس نے کمایا, اس کا بیوی کا حق ہے یا بیچے کا اتنا حق ہے, اس کو دیا جائے, وہ دلواتے ہیں وہ. اور یہاں عورت جو ہے کم از کم اس کو اسٹیٹ بھی ساتھ دیتی ہے اس کا, اور اس کو دلاتی ہے کہ اگر آدمی غلطی پہ ہے تو آدمی کو, عورت غلطی پہ تو عورت کو تنبیہ کی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں کی عورت کو ہر حال میں چاہے اس کا ہسبینڈ کیسا بھی ہو گزارا کرنا پڑتا ہے. یہ معاشرہ ہی ایسا ہے, وہ معاشرہ, اس میں اس کے بغیر عورت کا بالکل بھی گزارا نہیں. وہ کہاں ماری پھرے گی, کہاں جائے گی بچے لے کے, اور اس کو کون اور ساتھ دے گا سوائے اس کے کہ وہ برائیاں کرے یا برائیوں میں پڑ جائے. یا اس عورت کو تو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا وہاں پہ, آلریڈی وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو اور اس کی طلاق ہونے کے بعد اور گر جاتی ہے. تو وہاں جو ایک عزت و تکریم اور برابری ہے یا حقوق ہیں وہ ناپید ہیں. وہ زمین پہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا. کیا اولاد کی تربیت میں فقدان ہے؟ کیا ماؤں نے سر پہ چڑھا رکھا ہے بیٹوں کو, یا معاشرے کے پوجا کرنے کے کارن یہ سب کچھ ہوا کہ مرد کو اتنا بااختیار بنا دیا گیا, اتنا پاورفل بنا دیا گیا کہ وہ کمزور عورت کو روند گیا؟ یہ تو سال ہر سال سے چل رہا ہے, اور ایسا ایسا بڑھتا جا رہا ہے, ورس ہوتا جا رہا ہے. یہ کئی زمانے بھی آپ اس کی برطانیہ کی وہ ہسٹری لے لیں, جب اس کے جو بادشاہ تھے کس طرح انہوں نے اپنے مالکوں کو قتل کیا اور کس طرح ان کو حفظ بیجا میں رکھا. اسی طرح مسلمان ملکوں کے یا دوسرے غیر مسلم ملک بھی ہیں, بے شک کیا کہتے ہیں, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈونیشیا ہے, کہیں بھی ہے, آپ دیکھ لیں جو بھی تھرڈ ورلڈ ہیں اس میں عورت سب سے زیادہ نیچے ہے, اور اس کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. اس کو کوئی بھی روم جا سکتا ہے, اور اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. آدمی جو مرضی کر لے, he is not accountable, no one is going to ask him. کون سی ایسی ایک چیز ہے مرد میں جس نے اسے اتنا پاورفل بنا دیا؟ اس ماحول نے, اس سوسائٹی نے, اس براٹ اپ نے, معاشرہ جنم لیا جس میں عورت کو یہ غلام سمجھا گیا, وہ دوبارہ واپس آ گیا. وہی جہالت کا زمانہ جس میں کہ مائٹ از رائٹ, جس کے پاس طاقت ہے, چاہے وہ مذہبی طاقت ہے, چاہے سیاسی طاقت ہے, چاہے سوشل طاقت ہے, چاہے پیسے کی طاقت, ہاں جسمانی طاقت ہے, جو بھی ہو. مرد جو ہے اس نے سب سے بڑا فائدہ اپنی جسمانی طاقت کا اٹھایا. اس میں مارنے کی طاقت تھی, اس میں پھینک کر جانے کی طاقت تھی, اس میں باہر نکل کر کمانے کی طاقت تھی. عورت اس میں پسی ہے. اور ہمارے خیال میں یہ سارا جو ہے یہ تربیت کا فقدان ہے. ماؤں کو چاہیے تھا کہ اچھے بیٹے پیدا کرتی, اچھی تربیتیں کرتی, اپنے گھروں کے اچھے نمونے اپنے بچوں کو دکھاتی. اور ہم صرف مرد کو ہی اس سارے معاملے میں مجرم نہیں ٹھہراتے ہیں, بہت حد تک اس میں عورت بھی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی, وہ اسی لیے ہوں گی. دوسرا یہ کہ جس عورت نے خود اس طرح ڈرتے اور اس طرح شوہر کے ظلم کے اندر زندگی گزاری ہو,
وہ میرے خیال انتظار کرتی ہے کہ میرا بھی وقت آئے گا, میرا بچہ جب شادی کرے گا تو میں یہ بدلے آگے سا کے لوں گی, میں بھی ایسی ساس بنوں گی. جو میرے ساتھ ہوا, میری ساس نے کیا, میں بھی وہی. تو وہ بعض دفعہ اس میں اور بھی آگے نکل جاتی ہے. وہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جی لڑکی کو تیل چھڑک کے آگ لگا دی, کہیں گڑا کھود کے دبا دیا, کہیں پتھر باندھ کے تو نہر میں پھینک دیا, ڈبو دیا. وہاں پہ ظلم ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے, اس میں تو اس کو تو سال ہر سال لگیں گے, اللہ جانے کیسے یہ ٹھیک ہوگا. زمانہ وہی جاہلیت کا آ گیا, پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا, زندہ گاڑی جاتی تھی. ایک اور لڑکی ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ بتاتے نہیں ہیں, یا کیا کہتے ہیں, سر نیچا ہو جاتا ہے. لڑکا ہو تو مٹھائیاں بٹتی ہیں, لڑکی ہو تو منہ چھپاتے پھرتے ہیں. یہ ہے. اور یہ جو لڑکے کے لیے دوسری شادی کر لیتے ہیں, میڈیسن اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بیٹا نہیں ہے جی, دوسری عورت سے شادی کر لی کہ بیٹا ہو جائے. یہ ایک بہانہ ہے. یہ اس زمانے میں جب کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہو رہی, لڑکا نہیں ہو رہا, تو آدمی میں پرابلم ہے یا آدمی کی وجہ سے ہے, عورت کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اس کو بیچاری کو ایسی پیستے رہتے ہیں, ایک لڑکی دوسری لڑکی تیسری, چاہے 100 بھی کر لیں, جب آدمی میں وہ کروموزوم ہی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں. تو آدمی کے بیٹا ہونے کا انحصار ایک کپل کے صرف مرد پہ ہے, عورت پہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک. اور اگر آدمی جو ہے وہ برا ہے اور باہر افیئر چلاتا ہے تو ہمارے معاشرے کی عورت کو کیسے ایکٹ کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اگر تو وہ اس نیت سے آئی تھی کہ میں گھر بساؤں, تو چھوڑ دے آدمی کو کہ جو کرتا ہے وہ کرے. اگر وہ پیسے بھی گھر میں دیتا ہے, خیال بھی رکھتا ہے, جتنا بھی دیتا ہے, جو بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, گزارا کرے. کم از کم لڑائی تو نہیں ہوگی, کوئی مار کٹائی تو نہیں ہوگی, مزید ظلم سے وہ بچ جائے گی. آپ اپنا گھر تو بچائے رکھیں گی, آپ اپنی بسی تو رہیں گی, آپ گھر سے نکالی تو نہیں جائیں گی, اور بچے بھی ساتھ رہیں گے. ورنہ جیسے اس ماحول میں ہمارے یورپین کنٹریز میں ہے, جب لڑکی جب الگ ہو جاتی ہے, عورت الگ ہو جاتی ہے, بچے الگ ہو جاتے ہیں, تو 4 دن کے بعد ماں لے کے بچے ادھر جا رہی ہوتی ہے, یا باپ ملنے آ رہا ہوتا ہے, وہ اور ہی حیصل میں پڑ جاتے ہیں. اس کے بھی کمپلیکیشنز ہیں. یہ نہیں ہے کہ حکومت آپ کو انصاف دلاتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے یہ پرابلم بھی ہیں, پریشانی. ہاں, تو وہ ساتھ رہنا, مل جل کے رہنا اچھا ہے. عورت آزمائش سمجھ کے دعا کرے اللہ سے, حالت بہتر ہو جائیں, اور اللہ میں گائیڈ کرے اس کو. اور مجبوریاں ہیں, ہاں مجبوری ہے, برداشت کی طاقت دے. وہ ایسی چیز ہے کہ جب عورت کھڑی ہوگی اپنے حق کے لیے, اگر تو اس کے پیچھے کو بیکنگ ہوتی تو she could go for it, that's fine. لیکن اس کے پاس کوئی بیکنگ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی گراؤنڈ ہے ہی نہیں. وہ کس گراؤنڈ پہ کھڑی ہو کے کیا کرے گی؟ تو جو قسمت میں لکھا گیا پھر ہو جائے. اگر اللہ نے چاہا تو قسمت بدل دے گی, اچھا بھی ہو جاتے ہیں لوگ, بعض دفعہ نہیں اچھے ہوتے اور بھی خراب ہو جاتے ہیں. اور بچائیں اس کو, اپنے بچوں کو بچائیں. عام طور پہ عورت زیادہ قربانی کرتی ہے, ویسے ہی نون فیکٹ ہے, اور آدمی جو ہے وہ کم ہے اس معاملے میں. تو یہ ہے کہ اس زمانے میں, جس زمانے میں ہماری شادی ہوئی ہے, اس زمانے میں یہ چیز تو نہیں تھی اتنی. شاید باہر ہوتے تو یہ چیز بھی دیکھ لیتے کہ تم بھی دیکھ لیتی, میں بھی دیکھ لیتا. I think they have the right to talk to each other, know each other, find out. جن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی اولاد عطا کی ہے, اس کو وہ ایسے نہ پھینک دیں, ایسے نہ ضائع کریں کہ جی بس بڑی ہو گئی, 29 کی ہو گئی, 35 کی ہو گئی, نکالو. اس کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھائیں گے, خدا نہ خواستہ کبھی ایسا وقت آئے تو وہ کر سکے. اور یہ چیز شادی سے پہلے طے ہو جانی چاہیے کہ لڑکی کیا کرے گی, لڑکا کیا کرے گا.
یہ نہیں ہے کہ لڑکا آ کے تو اس کی کمائی پہ بیٹھ جائے گا اور سب چھوڑ دے گا، اور ڈاکٹر سے شادی کرتے ہیں اور پھر نوکری نہیں کرنے ہاں دیتے. یہ بہت غلط بات ہے. اور لڑکی کے حقوق ادا کریں، اس میں ہونا چاہیے، پیرنٹس بیٹھیں آپس میں طے کریں اور جو مناسب رشتہ ہو. بیوی کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ بیوی کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹ کرتے تھے. گھر میں کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے. ان کی اتنی ساری بیویاں تھیں، سارے سب کے حقوق ہے. کسی انہوں نے ایک دفعہ کسی کو نہیں مارا، کسی کو حب سے بیجا میں نہیں رکھا، کسی کی اولاد نہیں چھین کے لے گئے. آپ کے پاس اتنا اچھا زندہ مثال ہے جو کہ ساری عمر رہے گی، مرتے دم تک آپ اس پہ عمل کریں. وہ جو اونٹنی پہ جا رہے تھے تو وہ ہاں، اونٹنی ذرا ہاں، ساربان نے ہاں، تیز دوڑائی تو کہتے آپ گینے ہیں، آپ گینے. بالکل. ہاں تو ان کے نزدیک تو اتنی رسپیکٹ تھی عورت کی، کہاں وہ زندہ گاڑی جاتی تھی اور کہاں اس کو وہ مقام دیا کہ وہ تھی آزادی نسواں. اچھے آدمی جو ہیں وہ عورت کی ہیلپ کرتے، بچے بھی دیکھ لیتے ہیں اور سودا سوٹ بھی لا دیتے ہیں، بیوی کو جو ضرورت ہو اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. اگر سر درد ہے بیوی کے تو وہ دبا دے، سب کچھ کر دیتے ہیں، دوائی دے، یہ اگر خیال رکھا پھر اس لیے کہ وہ زندگی کا ساتھی ہے. اگر اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو اور پھر کیا کریں گے. اللہ میاں نے ہمیں بہت اچھا بندہ دیا ہوا ہے.